سردار اسحاق خان صاحب ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ جہاد مختلف جہتوں پہ ہوتا ہے، لیکن یہ اگر ان کو مجاہد تاریخ کہا جائے تو یہ کم نہیں ہے، اور واقعی یہ مجاہد تاریخ ہیں جنہوں نے 30 سال کے شب و روز سے محنت کر کے مجاہدہ کر کے اور ڈور ٹو ڈور جو ہے تاریخ کا ایک مسودہ اکٹھا کیا، جو ہمارے ہاتھوں میں اس وقت موجود ہے۔ تاریخ اقوام عالم، تخلیق کائنات سے تشکیل پاکستان و کشمیر کی تباہی تک، قوموں کا عروج و زوال۔ تو یہ ایک بڑا تاریخی کام ہے۔ تو میں ان سے سوال کروں گا کہ جناب سردار صاحب، آپ بڑے مجاہد آدمی ہیں، ویسے بھی کھڑک کے رہنے والے ہیں، اور آپ نے اپنی توانائیوں کو صحیح جگہ پہ صرف کیا، اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی آپ تاریخ چھوڑ کے ایک بہت بڑی کاوش جا رہے ہیں۔ تو کیا مشکلات آپ کو پیش آئی رویوں میں، معاملات میں، لوگوں سے ڈیٹا کلیکشن میں؟ آپ تھوڑی ہمیں اس کو وضاحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ رسول کریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو دو تین رکاوٹیں ایسی ہیں کہ وہ نہ ہوتی تو میں مزید بہت محنت کر کے کامیاب ہو جاتا، یعنی زیادہ مواد اکٹھا ہو سکتا تھا۔ ایک تو کچھ لوگوں نے بعض جگہوں پر مجھے رہنمائی نہیں کی کہ فلاں گاؤں میں چلتے ہیں تو وہاں فلاں لوگوں کو انٹرویو کر سکتے ہیں۔ ایک یہ رکاوٹ۔ دوسری رکاوٹ یہ کہ مبالغہ آمیزی یا جھوٹ بھی بیچ میں بولتے رہے لوگ، وہ بھی بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی تصحیح کے لیے پھر نئے سرے سے محنت کرنی پڑتی تھی، اور بخل یا حسد یا کوئی اور خامی ایسی تھی، یا کوئی احساس کمتری کا معاملہ ہے کہ جو کام نہیں کیا ہوا وہ اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں اور دوسرے کا کام چھپاتے تھے، نہیں بتاتے تھے۔ یہ مجھے اس طرح کی بھی رکاوٹیں محسوس ہوئی۔ مجھے بہت دکھ ہے کہ جن جگہوں پر نہیں پہنچا، جن لوگوں کو انٹرویو نہیں کر سکا میں، پتہ نہیں پھر اب کیا حساب مجھے دینا پڑے گا قبر قیامت میں۔ تو کوشش کروں گا کہ دوسرے شمارے کے لیے اگر ان جگہوں پر میں پہنچ سکوں۔ مثلا بھیمبر کے ایک میرے پنڈی پڑوسی ہیں، ان کے ماموں حقیقی ہیں چودھری سرفراز، وہ DIG ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا، جو ان کے بھانجے تھے، کہ آپ مجھے بھیمبر لے چلیں، مجھے کچھ نہ کچھ ان سے ملے گا، کیونکہ بھیمبر کے بارے میں مجھے نہیں کچھ مل سکا، کوئی رہنمائی نہیں مل سکی۔ کوئی 2 سال ان کا پیچھا کرتا رہا، نہیں ہو سکا۔ اس طرح کی رکاوٹیں۔ تو اللہ کرے کہ مجھے توفیق دے، لوگ تعاون کریں تو دوسرے شمارے میں انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ایک جو مجھے ہے کہ میں نے جس کی جو غلطی ہے اس کی نشاندہی کی ہے، تو وہ لوگ ناراض ہوں گے، ان کے وارث اگر وہ نہیں ہیں ناراض ہوں گے۔ تو بہرحال میرے ذہن میں آیا کہ پھر تاریخ کی یہ بات اس لیے میں نے ضروری سمجھی کہ تاکہ آئندہ لوگ غلطی نہ کریں، تاریخ کے ساتھ زیادتی نہ کریں، لوگوں کے حقوق کے معاملے غلطی نہ کریں، اس نظر سے۔ لیکن جن لوگوں کو اگر اس وجہ سے کوئی دکھ ہوگا تو میں ان سے پرسنلی بھی معذرت کروں گا کہ میں چھوڑ بھی سکتا تھا، نہ بھی ذکر کرتا تو بھی لوگ پڑھتے، لیکن میرے ذہن میں آیا کہ یہ چوکنے ہو جائیں آئندہ کہ بھئی یہ چیزیں تاریخ میں آ جاتی ہیں۔ غداری اگر نہیں میں کہوں تو بھی اگر حقائق کو چھپایا گیا یا لوگوں کی قربانی، مثلا میں چاہتا تھا کہ غازیوں کے نام بھی دیں، وہ نہیں لوگ دے سکے۔ شہیدوں کے تو ملے، بعض کے نہیں مل سکے، لیکن غازیوں کی تعداد سوائے تمل پکڑ ناڑ والوں کے، انہوں نے ایک بندے کا، پنجرے تک کا، جن لوگوں نے حصہ لیا ان سب غازیوں کے بھی نام دیے، جس میں کافی تعداد میں کوئیوں والوں نے بھی کافی نام دیے۔ تو اس طرح میں خوف مجھے یہ ہے کہ جن لوگوں کا ذکر نہیں کر سکا وہ میرے گریبان میں نہ ہاتھ ڈالیں کہ آپ نے ہمارا ذکر نہیں کیا ہے۔ تو جن کو میری تنقید پسند نہیں آئی ہے ان سے میں پرسنلی معذرت کروں گا کہ آپ کو جو دکھ ہوا ہے فی سبیل اللہ مجھے معاف کر دیں۔ سردار صاحب، تحقیق و تصنیف کا جو کام ہوتا ہے، کوئی کام بھی کبھی حرف آخر نہیں ہوتا، ہر کام میں تھوڑی تصحیح کی گنجائش ہوتی ہے، اس کا آپ ضمیمہ جاری کر سکتے ہیں، اس طرح کی کوئی کر سکتے ہیں، کوئی کام بھی حتمی نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک جو کاوش ہے، ایک سٹرکچر بنا ہے، اب اس میں بہتریاں آتی رہیں گی، اس میں کریکشن ہوتی رہے گی۔ آپ نے ان بندوں کو لیا جن سے انٹرویو کیے، اور ایک بہت بڑا جو ہے وہ ڈیٹا محفوظ ہو گیا۔
تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پہ یہ اس کی تقریب رونمائی ہو جائے، انشاءاللہ لوگ اس سے استفادہ کریں گے، اس پہ مزید بھی نشر و اشاعت کا کام جاری رہے گا اور اس کے جو خاص چیزیں ہیں ان کو اجاگر کیا جائے گا، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون رہے گا میرا.